السلام علیکم، میں ہوں عاطف گیلانی اور پروگرام ہے راہ حق۔ اس پروگرام میں ہم اردو ترجمہ پڑھتے ہیں قرآن کا اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ سورہ آل عمران ہم پڑھ رہے تھے اور 18 نمبر آیت تک ہم نے پڑھ لیا تھا پچھلے پروگرام میں۔ آج ہم اس سے آگے شروع کرتے ہیں اور آیت نمبر 19 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ 19 نمبر آیت سٹارٹنگ یہاں سے ہو رہی ہے کہ اللہ کے نزدیک، اللہ کے ہاں جس کو قبول کیا جائے گا وہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام ہی حضرت آدم سے چل رہا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کی کمپلیشن ہو گئی۔ آخری رسول اور نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے جن پہ دین اسلام کمپلیٹ ہو گیا۔ تو جو بھی اللہ کی آیات آتی رہی ہیں اور جس دور میں بھی جو بھی رسول جو بھی کتاب اور صحیفے لاتا رہا ہے وہ دین اسلام ہی ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ تمام انبیاء کا تعلق دین اسلام سے تھا۔ حضرت عیسیٰ کا، حضرت موسیٰ کا، حضرت داؤد کا، حضرت سلیمان کا، حضرت ابراہیم کا، حضرت نوح کا، تمام انبیاء دین اسلام ہی لے کر آئے تھے اور اللہ کے نزدیک جو ایکسیپٹیبل ہے وہ دین اسلام ہی ہے۔ بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے، اور جنہیں کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد جب کہ ان کے پاس علم آ گیا، علم۔ تو اللہ مسلمانوں کو یہ بات سمجھا رہا ہے، امت محمدی کو قرآن کے تھرو یہ بات سمجھا رہا ہے کہ جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی یعنی کہ اہل کتاب، انہوں نے آپس میں باتوں میں اور دین میں اختلاف نہیں کیا جب تک ان کے پاس علم نہیں آ گیا، اور وہ اختلاف انہوں نے آپس کی ضد، ایک دوسرے کی ضد میں کیا، اپنی طبیعتوں کی وجہ سے کیا۔ ان کی طبیعتیں کچھ چیزوں کو پسند کرتی تھیں اور کچھ چیزوں کو ناپسند کرتی تھیں، وہ اس سے باہر نہیں آنا چاہتے تھے۔ آپس کی دشمنیاں، آپس کے تضاد، آپس کی ناچاکیاں، اس وجہ سے انہوں نے اس کا انکار کیا، آپس کی ضد کی وجہ سے۔ اور جو اللہ کے احکامات کا انکار کرے، جو اللہ کی آیات کا انکار کرے، تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ تو ایسے لوگ جو کسی اپنی ریزن، دنیاوی ریزنز اور فضول اور چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اللہ ان سے جلد حساب لے گا۔ اور جب اللہ کہہ رہا ہے اللہ حساب لے گا اور اس لہجے میں کہہ رہا ہے تو ڈیفینیٹلی اللہ سخت حساب لے گا، اور اللہ یہاں پہ نرمی والا اس کا لہجہ نہیں ہے۔ تو بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ پھر اگر وہ آپ سے جھگڑیں تو کہہ دیں میں نے اپنا منہ اللہ کے سامنے جھکا دیا اور جس نے میری پیروی کی۔ تو یہی لوگ اہل کتاب، کون تھے یہ اہل کتاب؟ یہود و نصارہ۔ یہود و نصارہ نے آپس میں ایک دوسرے سے بھی اختلاف کیا، یعنی کہ یہودی نے یہودی کے ساتھ اختلاف کیا، عیسائی نے عیسائی کے ساتھ اختلاف کیا، اور بحیثیت قوم، بحیثیت مذہب، انہوں نے یہودیوں نے عیسائیوں کے ساتھ اختلاف کیا، یعنی کہ جب حضرت عیسیٰ کو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، تو جب توریت کمپلیٹ ہو گئی اور اس کی باتیں پوری ہو گئیں تو یہودیوں نے حضرت عیسیٰ کو ماننے سے انکار کیا، یعنی کہ عیسائیوں کے ساتھ جنہوں نے یہودیوں میں سے جنہوں نے حضرت عیسیٰ کو مانا وہ عیسائی ہو گئے، اور جو منکر ہوئے، جو کافر رہ گئے، جو کہ نہیں مانتے تھے وقت کے نبی کو، وقت کے رسول کو، وہ کافر ہو گئے، وہ کہلائے یہودی۔ تو یہودیوں نے حضرت عیسیٰ سے اختلاف کیا، عیسائیوں سے اختلاف کیا، عیسائیوں نے یہودیوں سے اختلاف کیا اس معاملے میں بھی کہ تم اگر نہیں مان رہے وقت کے رسول کو تو تم کافر ہو گئے۔ تو دونوں نے ایک دوسرے سے اختلاف کیا۔ بیسکلی یہودیوں کو حضرت عیسیٰ سے کوئی اختلاف زیادہ یہ نہیں تھا، لیکن ان کی اجارہ داری جو بڑی دیر سے ان کے رابائز کی بنی ہوئی تھی، جو ان کے لیڈران تھے، جو مذہبی لیڈر تھے، ان کی اجارہ داری بنی ہوئی تھی، حضرت عیسیٰ اس کو توڑ رہے تھے،
کیونکہ اب جب نبی رسول خود آ گیا ہے تو ان کو ان کے نیچے آنا پڑے گا، تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک عرصہ دراز سے جو انہوں نے اپنی سرداری قائم کی ہوئی ہے وہ سرداری ان کے ہاتھ سے چھن جائے، تو انہوں نے سوچا کہ حضرت عیسیٰ کا ہی انکار کر دو اور ان پہ تہمتیں لگا دو اور ان کو کہو کہ یہ جھوٹا نبی ہے، جھوٹا رسول ہے۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ نے کہا تھا کہ میں کوئی نئی شریعت نہیں لے کے آیا، میں شریعت موسوی کو دوبارہ اجاگر کرنے آیا ہوں، دوبارہ اس کو احیاء دین کے لیے آیا ہوں، دوبارہ اس کو لاگو کرنے کے لیے اور اس میں سے آلائشیں نکال کے پیور دین واپس لینے کے لیے نافذ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ لیکن اس سے یہودیوں کی سرداری کے اوپر ڈز پڑتی تھی، اس لیے انہوں نے حضرت عیسیٰ کا ہی انکار کر دیا۔ جب حضرت عیسیٰ کا انکار کیا تو توریت کا انکار بھی ہو گیا، اور انجیل میں وہ بہت کچھ بدل چکے تھے، تو اس کو اس وقت تک اللہ کی کتاب نہیں چھوڑا تھا کیونکہ بہت کچھ چینج ہو گیا تھا، تو نئی کتاب کا انہوں نے انکار کر دیا۔ پرانی کتاب وہ تھی جس میں ان کی چینجنگ چل رہی تھی۔ سیم وے انہوں نے قرآن کے ساتھ سلوک کیا۔ ان دونوں نے مل کے یہود و نصارہ نے مل کے قرآن کا انکار کر دیا، تیسری کتاب، آخری کتاب کا انکار کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک، قرآن کے آنے تک توریت تو کرپٹ تھی ہی، انجیل بھی کرپٹ ہو چکی تھی، تو ان دونوں کو دوبارہ ریویل کرنے کے لیے احیاء دین کے لیے قرآن آیا، فائنل ٹیسٹیمن، اولڈ ٹیسٹیمن، نیو ٹیسٹیمن، فائنل ٹیسٹیمن۔ تو فائنل ٹیسٹیمن آیا تھا ان دونوں کی آلائشیں اور ان کی غلط باتیں باہر نکالنے کے لیے۔ تو یہ طریقہ انہوں نے دوبارہ آزمایا کہ رسول کا ہی انکار کر دو تاکہ وہ ہمارے کرپٹڈ دین کو جو ہے بچا لیں، وہ اپنے کرپٹڈ دین کو بچا لیں، کیونکہ اس میں ان کے فائدے تھے۔ انہوں نے ایسی چینجنگ کی ہوئی تھی کہ کتاب اللہ کے اندر ایسی چینجنگ کی ہوئی تھی جس سے ان کی سرداری اور ان کے کھابے اور ان کی چیزیں چلتے رہتے تھے، تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی سرداری اور ان کی عیاشیاں ختم ہوں، کہ کہیں اللہ کی راہ پہ نہ چلنا پڑ جائے تو انکار ہی کر دو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے پھر اگر وہ آپ سے جھگڑیں، اس بارے میں جھگڑیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے کہ نہیں ہے، اس میں اللہ کی آیات ہیں کہ نہیں ہیں، تو آپ ان کو سارے جواب دینے کے بعد بھی، کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن کچھ خاص مقاصد کے لیے وہ اس کو نہیں مان رہے، تو جب پھر ایسا ہو تو آپ ان کو ایک جواب دیں، وہ یہ جواب دیں کہ میں نے تو اپنا منہ اللہ کے آگے جھکا دیا، یعنی کہ میں نے تو اللہ کی باتوں پہ سر تسلیم خم کر دیا، اور ان لوگوں نے بھی کر دیا جنہوں نے میری پیروی کی، یعنی کہ مسلمان۔ اور آپ اہل کتاب اور ان پڑھوں سے کہہ دیں کیا تم اسلام لائے، تو ان سے یہ سوال کریں، ان پڑھ کون؟ عرب کے جو ان پڑھ لوگ تھے، ان کو امی کہا جاتا تھا۔ پڑھے لکھے تھے بنی اسرائیل، یہود و نصارہ، اہل کتاب، یہ پڑھے لکھے لوگ شمار ہوتے تھے، اور ان پڑھ شمار ہوتے تھے عرب والے، امی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا اچھا یہ امی جو تھے یہ ان کو دیکھ کے چلتے تھے، یہود و نصارہ کی طرف دیکھتے تھے، جب بھی ان کو کوئی معاملہ پیش آتا جس میں اللہ کے کی طرف سے کوئی ہدایت ہوتی یا کوئی بات ہوتی، تو وہ اس کی جانچ پڑتال کے لیے یہود و نصارہ سے رابطہ کرتے تھے، کیونکہ وہ خود تو کچھ پڑھے لکھے نہیں تھے، بے شک وہ دین ابراہیمی پہ تھے، لیکن ان تک آتے ہوئے دین ابراہیمی تقریباً ختم ہو گیا ہوا تھا، میں بھی کچھ پرسنٹ رہ گیا ہو، لیکن اس سے وہ ہدایت نہیں لے سکتے تھے، تو پھر وہ باتیں سمجھنے کے لیے یہود و نصارہ سے رابطہ کرتے تھے۔ اس لیے ان دونوں کو خطاب کرتے ہوئے اللہ کہہ رہا ہے اپنے نبی کو، ان کو یہ جواب دیں، پھر اگر وہ آپ سے جھگڑیں تو کہہ دیں کہ میں نے اپنا منہ اللہ کے آگے جھکا دیا، اور جس نے میری پیروی کی اس نے بھی جھکا دیا۔ اور آپ اہل کتاب اور ان پڑھوں سے کہہ دیں کیا تم اسلام لائے، پس اگر وہ اسلام لے آئیں تو انہوں نے راہ پا لی، اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو آپ پر صرف پہنچا دینا ہے، اور اللہ دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو، اپنے بندوں کا نگہبان اللہ خود ہے۔ آپ ان کو صرف یہ کہہ دیں، کیونکہ آپ کا کام پیغام پہنچا دینا ہے، آپ کا کام کسی کو پکڑ کے راہ راست پہ لانا نہیں ہے۔
ہدایت اللہ کی طرف سے، آپ کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے۔ تو آپ ان کو کہہ دیں کہ بھئی میں نے تو اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر لیا اور میرے پیروکاروں نے بھی، اب تم بتاؤ کہ کیا تم اس طریقے سے ایمان لائے؟ کن کو؟ ان پڑھوں کو، یعنی کہ عرب کے امیوں کو، اور اہل کتاب کو کہہ دیں کیا تم نے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کیا؟ اگر تم نے کیا تو بڑی اچھی بات ہے، اور اگر تم اس طریقے سے اسلام لے آئے تو تم نے راہ پا لی، تو تم سیدھے رستے پہ چڑھ گئے۔ اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو آپ کا کام صرف میسج پہنچانا ہے، اور اللہ دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو، اللہ خود ٹیک کیئر کرنے والا ہے اپنے بندوں کی، اللہ خود ان کو دیکھے گا، اللہ خود ان کے ساتھ معاملہ کرے گا کہ آگے ان کو کوئی موقع دینا ہے کہ نہیں۔ آگے اس مقام پہ انہوں نے، امیوں نے اور اہل کتاب نے آپ کا انکار کر دیا، آگے اللہ جانے، آگے اللہ کی مرضی کہ ان کو کوئی اور موقع دینا ہے کہ نہیں۔ اور اگر وہ کوئی موقع اچیو، اللہ بار بار موقع دیتا ہے قوموں کو بھی، اور انڈیویجولی انفرادی طور پہ انسانوں کو بھی۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ موقع دیتا ہے پھر موقع ختم کر دیتا ہے۔ ہاں، اللہ کہتا ہے ایک حد ہے، جب وہ تم پار کرتے ہو تو دلوں کے اوپر مہر لگ جاتی ہے، لیکن اس سے پہلے موت تک اللہ موقع دیتا رہتا ہے کہ شاید بندہ جہنم سے بچ جائے، شیطان کے چنگل سے بچ جائے، اور اللہ نے جو ایک اچھا مقام کریٹ کیا اس کو وہ پانے والا بن جائے۔ اور اللہ دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو۔ بے شک جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور نبیوں کو قتل کرتے ہیں ناحق، اور انہیں قتل کرتے ہیں جو لوگ انصاف کا حکم کرتے ہیں، سو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دیں۔ اللہ کہہ رہا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو کہ انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات کا۔ بیسکلی یہ وہ لوگ ہیں جو نبیوں کا ناحق قتل کرتے ہیں۔ اب نبیوں کے ناحق قتل کون سے ہوئے ہیں ہماری ہسٹری کے مطابق؟ نان ہسٹری کے مطابق تو قتل تو نہیں ہوا، لیکن اقدام قتل ہوا ہے حضرت عیسیٰ کا۔ اپنی طرف سے تو انہوں نے قتل کر دیا تھا، اور وہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے قتل کر دیا تھا۔ تو اس سے پہلے جو 1,24,000 یا جتنے بھی انبیاء ہیں ان میں سے پتہ نہیں کس کا قتل ہوا تھا لوگوں کے ہاتھوں، لیکن ہوا ہوگا، کیونکہ اللہ نے ہمیں سارے قصے تو نہیں سنا دیے۔ اس بات سے لگتا ہے کہ کئیوں کے قتل ہوئے ہوں گے، لیکن ایک قتل ہمارے پاس ریکارڈڈ ہے جو کہ ان کے تئیں قتل ہے، لیکن اللہ نے 550 سال بعد حضرت عیسیٰ کے قرآن میں آ کے بتایا کہ بیسکلی قتل نہیں ہوا، نہ وہ گرفتار ہوئے نہ وہ قتل ہوئے، اللہ نے ان کو اپنے پاس اٹھا لیا۔ تو لیکن ان کے تئیں تو وہ قتل تھا نا، انہوں نے تو اپنے طرف سے کر دیا تھا، اور نبیوں کو قتل کرتے ہیں ناحق۔ تو یہی لوگ ہیں۔ اب یہاں پہ بطور خاص ہماری نان ہسٹری کے مطابق بطور خاص یہودیوں کا ذکر ہے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو نبی اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ہی 2 موقع ضائع کیے۔ پہلا موقع انہوں نے انجیل کو نہ مان کے ضائع کیا، دوسرا موقع انہوں نے قرآن کو نہ مان کے ضائع کیا۔ ان کو 2 موقع ملے تھے۔ اگر یہ حضرت عیسیٰ کو مان لیتے، انجیل کو مان لیتے تو مسلمان ہو جاتے۔ چلو نہیں مانا، آگے چلے، آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے قرآن لے کے، تب اللہ کی آیات کو مان جاتے تو پھر مسلمان ہو جاتے، مسلمانوں کے گروہ میں شامل ہو جاتے، زمرے میں آ جاتے، ان کے ساتھ گردانے جاتے، لیکن انہوں نے وہ موقع بھی ضائع کیا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو نبیوں کو قتل کرتے ہیں ناحق، اور ان لوگوں کو قتل کرتے ہیں جو انصاف کا حکم کرتے ہیں، یعنی کہ رسول کے پیروکار وہی ہوں گے نا جو اللہ کے احکامات کے مطابق انصاف کا حکم دیتے ہیں۔ ان میں 2 لوگ ہی ہو سکتے ہیں، ایک رسول اور ایک رسول کے پیروکار۔ تو یہ رسولوں کو اور ان کے پیروکاروں کو جو انصاف کا حکم دیتے ہیں ان کو قتل کرتے ہیں، ان کو مارتے ہیں ناحق، حالانکہ وہ تو اللہ کے قانون کو لاگو کرنے کی بات کرتے ہیں
اور اللہ کی وحدانیت کی بات کرتے ہیں، سیدھے رستے راہ حق کی بات کرتے ہیں، لیکن یہ ان کو اپنے مخصوص مقاصد کے لیے قتل کرتے ہیں، تو اللہ ان لوگوں کے لیے دردناک عذاب کی خوشخبری دے رہا ہے۔ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے تو آپ ان کو سنا دیں دردناک عذاب کی خوشخبری۔ یہاں پہ خوشخبری کا لفظ اگر یوز کیا گیا تو یہ اس سینس میں ہے کہ یہ اس کو اپنے لیے سمجھتے ہیں کہ کوئی خبر نہیں ہے، تو ان کے لیے سب خوشخبریاں ہیں، تو یہ خوشخبری ایک اور لے لو۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے عمل ضائع گئے دنیا میں، اور آخرت میں ان کا کوئی مددگار نہیں۔ اگر انہوں نے دنیا میں بہت اچھے اچھے اعمال کیے، این جی اوز بنا لی، بڑے بڑے ہزاروں لوگوں کی مدد کی، اور ان کے لیے اچھے اچھے کام کیے، انسانیت کے لیے بہت کچھ کیا، تو اعمال تو ان کے اچھے تھے لیکن وہ سب ضائع گئے۔ یہی وہ لوگ ہیں، کن لوگوں کے ضائع گئے؟ جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، ان کا ٹھٹھا اڑاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، نبیوں کو قتل کرتے ہیں، نبیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، یا انصاف کرنے والے جو اللہ کے نظام کی بات کرتے ہیں ان کو ناحق قتل کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے اعمال ضائع گئے، اگر ان کے کوئی اچھے اعمال ہیں دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ یہ پھر اہل کتاب کا ذکر ہے، جنہیں دیا گیا کتاب کا ایک حصہ، اور وہ اللہ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے۔ جب بنی اسرائیل کو، جب اہل کتاب کو بلایا جاتا ہے کہ تمہارے معاملات کے اندر کتاب اللہ سے فیصلہ کیا جائے، حالانکہ ان کے پاس کتاب کا، جو اللہ کی ساری کتابیں ہوتی ہیں وہ کتاب کے پارٹ ہیں، تو حالانکہ ان کے پاس خود توریت اور انجیل ہے، زبور بھی ہے، اور صحیفے بھی ہیں، اللہ کی اور آیات بھی ہیں، کتاب کا کچھ حصہ ان کے پاس بھی ہے۔ جب ان کو بلایا جاتا ہے کہ آؤ تمہارے درمیان، تمہارے معاملات کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے کتاب اللہ سے، یا تو وہ جو تمہارے پاس ہے اور جو اس میں سے ٹھیک ہے، اور یا جو نئی فائنل ٹیسٹیمن قرآن آیا ہے اس سے تمہارے درمیان فیصلہ کر دیا جائے، تو وہ نہیں مانتے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، پھر ان کا ایک فریق پھر جاتا ہے اور وہ منہ پھیرنے والے ہیں، تو ان میں سے وہ فریق جس کے خلاف فیصلہ ہو رہا ہے، ان میں سے ایک فریق پھر جاتا ہے اور وہ منہ پھیرنے والے ہیں۔ ایک فریق جس کے خلاف فیصلہ جا رہا ہو وہ منہ پھیر لیتا ہے، وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا، وہ نہیں مانتا، اور وہ فیصلے کے خلاف چلا جاتا ہے، منہ پھیر لیتا ہے۔ ہر وہ بندہ، ہر وہ فریق جس کے خلاف فیصلہ آتا ہے وہ نہیں مانتا، حالانکہ کتاب اللہ کے مطابق وہ فیصلہ ٹھیک ہے اور وہ فیصلہ اسی کے خلاف جاتا ہے، لیکن وہ نہیں مانتے۔ ہاں، ان کے جب حق میں فیصلہ آتا ہے تو وہ مان لیتے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں دوزخ کی آگ ہرگز نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ یہ ایک امپورٹنٹ آیت ہے، اور یہ آیت اہل کتاب کے لیے ہی ہے، لیکن یہ آج ہم پہ بھی پوری صادق آتی ہے۔ ہم بھی قرآن نہیں مانتے، ہم بھی قرآن نہیں مانتے، قرآن کے فیصلے نہیں مانتے معاملات میں اپنے، اور اگر ہم مان بھی لیں تو صرف اس صورت میں مانتے ہیں جب فیصلہ ہمارے حق میں آ رہا ہو، تو ہم کہتے ہیں جی ٹھیک ہے۔ ہمارے خلاف فیصلہ آئے تو ہم کہتے ہیں بھئی کوئی اور پلیٹ فارم دیکھو، قرآن کے پلیٹ فارم سے ہم نے شریعت کے لحاظ سے فیصلہ نہیں کرنا، ہم جمہوریت کے لحاظ سے فلانے سسٹم کے لحاظ سے فیصلہ کریں گے، شریعت کے لحاظ سے فیصلہ نہیں کریں گے، کیونکہ فیصلہ ہمارے خلاف آ رہا ہوتا ہے، تو ہم اس کو نہیں مانتے۔ آج کے مسلمان ان کا ذکر کر رہا ہے، اور ہماری بھی یہی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے جو بنی اسرائیل کی تھی، اہل کتاب کی تھی، کہ ہمیں آگ نہ چھوئے گی، دوزخ کی آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ تو آج یہ انتہائی غلط اور انتہائی خطرناک کانسیپٹ مسلمانوں میں بھی پایا جاتا ہے، اور یہ تقریباً سب کے اندر یہ پایا جاتا ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ قرآن کیوں نہیں پڑھتے۔ سادہ قرآن جو کہ لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے، یہ بات اس میں سینکڑوں دفعہ ریپیٹ کی گئی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی جو دوزخ میں گیا وہ اس سے واپس نکل آئے گا۔
تو قرآن یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ ان لوگوں کی خرابی کی وجہ ان کا یہ کانسیپٹ تھا کہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں دوزخ کی آگ ہرگز نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ تو آج ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم اگر اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے عقائد کی وجہ سے اگر ہم دوزخ میں ڈال دیے گئے تو ہم وہاں سے سزا بھگت کے باہر نکل آئیں گے، اور گنتی کے چند دن، چند ہفتے، چند سال، چند صدیاں ہم دوزخ میں کاٹ کے ادھر سے نکال دیے جائیں گے اور آخر کار ہم جنت میں ہی جائیں گے۔ یہ غلط کانسیپٹ ان کے پاس بھی تھا اور آج ہمارے پاس بھی شدت سے موجود ہے۔ تو اب دیکھ لیں کہ اس کو آپ نے کیری کرنا ہے کہ ابھی اپنی اصلاح کرنی ہے، کیونکہ جس دن اس بات کا عقد، اس بات کی حقیقت کھلے گی اس دن ہم دیر کر چکے ہوں گے، اس دن واپسی کا کوئی رستہ نہیں ہوگا۔ اس دن جب ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ بات تو ڈھکوسلا تھی، یہ بات تو ہمیں مس گائیڈ کر گئی، یہ بات تو غلط تھی، تو اس دن فیصلہ ہو چکا ہوگا۔ اس دن ہمارے پاس کوئی وے نہیں ہوگا کہ ہم اس کو ریورس کر سکیں۔ تو اس لیے جو سمجھنا ہے آج اس دنیا میں مرنے سے پہلے سمجھ لیں، اس کے بعد کوئی چانس نہیں ہے۔ ہمیں دوزخ کی آگ ہرگز نہ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن، اور انہیں ان کے دین کے بارے میں دھوکے میں ڈال دیا اس نے جو وہ گھڑتے تھے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے بنی اسرائیل کو ان کے دین، جو انہوں نے دین گھڑا ہوا تھا، ان کے دین نے ان کو دھوکے میں ڈال دیا۔ تو آج ہمارے دین نے، جو اسلام نے نہیں، وہ اسلام نہیں ہے جو ہمیں دھوکے میں دے رہا ہے، معاشرتی اسلام ہے، جو معاشرے میں پھیلا ہوا دین، غلط دین، جو آپ کا معاشرتی اسلام ہے، اس کا اسلام سے شاید 5% تعلق بھی نہیں ہے۔ ہر غلط عقیدہ آپ کے معاشرے میں ایز اے اسلام پھیلا ہوا ہے، اسلامک کانسیپٹ کے طور پہ پھیلا ہوا ہے، حالانکہ اس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب یہ پھیلائے کس نے ہے، یہ آگے دیکھ لیں، یہ شیطان نے گھڑے ہوئے ہیں۔ اگر آپ اس کو دیکھتے جائیں گے کہ پیچھے کون ہے، پیچھے کون ہے، اور اگر آپ جا سکتے ہو، تحقیق کر سکتے ہو، شعور رکھتے ہو، تو آخر میں آپ کو شیطان ہی ملے گا۔ تو پتہ چلے گا کہ وہاں سے گیم شروع ہوئی تھی جس کے اندر ہم پھنس گئے۔ تو اس کو آج درست کرنے کی ضرورت ہے۔ تو انہیں ان کے دین نے دھوکے میں ڈال دیا، ان کے دین سے مراد ہے جو انہوں نے گھڑا تھا، دھوکے میں ڈال دیا اس نے جو وہ گھڑتے تھے، جو خود سے انہوں نے سوچ لیا تھا یا ان کو کسی نے سچوا دیا تھا۔ سو کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس میں شک نہیں۔ تو اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کا، چاہے وہ بنی اسرائیل سے ہوں، چاہے وہ مسلمانوں میں سے ہو، ایسے لوگوں کا کیا حال ہوگا جس دن ان کو یہ راز کھلے گا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جہنم سے نکل کر جنت میں جایا جا سکتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آگ چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ ایسے لوگوں کا کیا حال ہوگا، سٹیٹمنٹ دوبارہ سنیں، سو کیا حال ہوگا جب ہم انہیں اس دن جمع کریں گے جس میں کوئی شک نہیں۔ ان لوگوں کا کیا حال ہوگا، کتنی بری حالت ہوگی، ان کی ذہنی حالت کیا ہوگی جب وہ واپس بھی نہیں جا سکتے، اپنی غلطی کی تصحیح بھی نہیں کر سکتے، اس کو ٹھیک بھی نہیں کر سکتے، اور جو ہونا تھا وہ ہو چکا۔ جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، اب کیا ہوت، جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، تو اس وقت ان کی کیا حالت ہوگی جب انہیں یہ پتہ چلے گا کہ یہ تو کانسیپٹ ہی غلط تھا، یہ تو بات ہی غلط تھی، جس کے پیچھے ہم ریلیکس رہے اور جس کے پیچھے ہم چھوٹے موٹے گناہ کرتے رہے، جس کے پیچھے ہم نماز چھوڑی رکھے، جس کے پیچھے ہم نے اپنا کانسیپٹ، اپنے عقائد ہی نہیں ٹھیک کیے، جس کے پیچھے ہم نے اپنے اعمال ہی نہیں ٹھیک کیے۔ اس دن پتہ چلے گا، اور ہر شخص پورا پورا پائے گا جو اس نے کمایا، اور اس دن اس کی کمائی کے مطابق اس کو پورا پورا ریوارڈ دیا جائے گا، پورا پورا سزا یا جزا دی جائے گی، جو بھی اس نے کمایا، اچھا یا برا۔ یہ اسی پچھلے جملے کے بارے میں ہی گفتگو ہو رہی ہے کہ ایسے غلط نظریات والے لوگوں کو اللہ پورا پورا دبا کے بدلہ دے گا، اور وہ غلط صورت میں جہنم میں، اور ان کی حق تلفی نہ ہوگی، اور ان کا حق، جو عذاب ان کا حق بنتا ہے، اس میں ان کی حق تلفی نہیں کی جائے گی، ان کو ان کے عذاب کا حصہ پورا دیا جائے گا۔ اور اس کے برخلاف اگر کسی کے نظریات
اور اعمال ٹھیک ہے تو بھی اس کی حق تلفی نہیں کی جائے گی، اس کو اس کا اجر پورا پورا دیا جائے گا۔ آپ کہیں اے اللہ مالک ملک، تو جسے چاہے ملک دے، تو ملک چھین لے جس سے تو چاہے، اور تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کر دے، تیرے ہاتھ میں تمام بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ یہ دعا کریں اور آپ یہ کہیں کہ اے اللہ تو ہی مالک ملک ہے، تو ہی جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے، اختیار دیتا ہے۔ تو آج اگر ہم غور کریں، یہ کئی جگہ سے اور بھی ثابت ہے قرآن سے، کہ اچھی یا بری حکمرانی یا حکمران اللہ ہی دیتا ہے، انعام کے طور پر بھی اور سزا کے طور پر بھی۔ یہ اللہ کی اپنی حکمت ہے کہ ہو سکتا ہے اس نے کچھ برے حکمران آپ کو اس لیے دیے ہوں تاکہ آپ کی آنکھیں کھلیں، تاکہ آپ کو کچھ کاموں کی سزا ملے، تاکہ آپ کو اس چیز کا اندازہ ہو کہ اچھائی اور برائی میں کیا فرق ہے۔ تو کیا اچھا اور برا اس کی تمیز سکھانے کے لیے بھی ہو سکتا ہے برے حکمران ملیں، اور اچھے حکمران اس لیے بھی مل سکتے ہیں کہ آپ کو کسی چیز کا ریوارڈ دینا ہو، یا آپ کو یہ کوئی تقابلی جائزہ بتانا ہو، یا آپ کے ذمہ کوئی بڑا مشن ہو تو آپ کو اچھا ایز اے قوم مشن ہو تو آپ کو اچھا حکمران دے دیا۔ تو اچھے یا برے حکمران اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو مالک ملک ہے، تو جسے چاہے ملک دے، جس کو چاہے حکمران بنائے، اور تو ملک چھین لے جس سے چاہے، اور تو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کرے۔ تو حکمرانی کے علاوہ اور بھی معاملات ہیں جس میں عزت ملتی ہے اور برائی ملتی ہے یا ذلت ملتی ہے، تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں تمام عزتیں اور ذلتیں اور حکمرانیاں اور حکمرانی سے پرے ہونا۔ تیرے ہاتھ میں تمام بھلائی ہے، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ جو چاہے وہ کرے، ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز۔ وہ قانون قدرت بناتا ہے اور وہ اس کے مخالفت نہیں کرتا، اس کے خلاف نہیں جاتا، لیکن یہ نہیں ہے کہ قانون قدرت بنا کے وہ قانون قدرت توڑ نہیں سکتا۔ وہ چاہے تو فزکس کے لاز الٹے کر دے، وہ چاہے قانون قدرت سارے چاند ستارے جو بھی اس نے ایک قانون بنایا ان کو سب کو بدل دے، لیکن وہ بدلتا نہیں ہے، لیکن بدل سکتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو آج بس اتنا ہی، اس سے آگے ہم اپنے اگلے پروگرام میں پڑھیں گے اور دیکھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارا رب ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ اور اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔